بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ مجھے اس قافلہ کے سپرد کر دیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کروں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے وداع ہونے آیا تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے ختم مکان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیحہ اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھے میں تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھ کر زیورات کا ڈبہ آپ کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا کہ اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے گا۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہ جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا لیکن نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگ وار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ اس کے بعد عورت نے کہا، یہ حمل بھی ثابت کا ہی ہے کہ ایک رات جبراً مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گوش میں پڑی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس مقدمہ کا فیصلہ میرے سپرد کر دیں، اور بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا؟ بتایا گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ پھر عورت سے دوبارہ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ بات ہے بیان کر۔ بچہ بحکم الہی بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا، بتا تو کس شخص کا نکتہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور میں اس غلام کا نکتہ ہوں۔
اس نے غصے کے مارے اپنے زیوروں کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ اس موضوع کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر احباب نے نہایت عز و نیاز سے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیم، عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک روز میں مسجد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نقطہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین کے دونوں آبرو کے درمیان بوسہ لیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔